خان صاحب نے تو ویسے کہا تھا اپنے کونسل کو کہ وہ میرے سے ملاقات کرنے کے لیے آئیں. آج چونکہ آپ بولتے تھرسڈے ہے تو وہ ٹیم تو گئی ہوئی ہے. ملنے دیتے ہیں نہیں ملنے دیتے ابھی تو سر ملنے دیتے ہیں یا نہیں ملنے دیتے, لیکن گور صاحب کو اس بات کا پتہ ہی نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے ملاقات کے حوالے سے. آج پتہ نہیں چیئرمین صاحب کے نوٹس میں یہ بات نہ ہو, بزی ہوں, آپ کو پتہ ہے وہ معاملات میں میٹنگ کے نوٹس نہ ہو. میں نے بھی جو ہے وہ صبح آج دیکھا ہے کہ خان صاحب نے کہا ریکویسٹ کی ہے کہ میری جو کمیٹی ہے مجھے ملائی جائے. ٹھیک ہو گیا. کیا اہم پیش رفت ہو سکتی ہے مذاکرات کے؟ یہ کوئی بات نہیں ہے, گور خان کو پتہ نہیں, ہمیں کوئی خبر نہیں ہے جی. نہیں, یہ کوئی مذاکرات کے حوالے سے کیا اہم پیش رفت ہو سکتی ہے بات چیت کے بعد خان سے؟ دیکھیں جی, مذاکرات تو میں بڑا اس میں دو ٹوک اور واضح ہوں کہ پولیٹیکل پارٹیز کو رستے بند نہیں کرنے چاہیے مذاکرات کے. اور بینگ اے پولیٹیکل ورکر میرا یہ کمٹمنٹ ہے اور میرا یہ بلیف ہے اور یہ میں سمجھتا ہوں اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پولیٹیکل ورکر جو ہے وہ رستے بند نہیں کرتے. تمام مسائل کا حل جو ہے وہ ٹیبل ٹاک سے اور مذاکرات سے ہو سکتا ہے. اگر انڈیا اور پاکستان کی آپ کو پتہ ہے 5 جنگیں ہو چکی ہیں, 1948, 65, 1971, اس کے بعد سیاچین اور گلیشیئر کی جو ہیں وہ جھڑپیں بھی ہو چکی ہیں. اس کے باوجود ڈیلی بیسس پہ جو ہمارے ڈائریکٹر جنرل ایموز ہوتے ہیں وہ ہاٹ لائن پہ اویلیبل ہوتے ہیں. تو اس طرح ایسٹ جرمنی اور ویسٹ جرمنی کے جو معاملات تھے ان کی جو حالات خراب تھے وہ بھی اکٹھے ہو سکتے ہیں مذاکرات کے ذریعے. باقی دنیا جو ہے وہ مذاکرات کے ذریعے اپنے معاملات کو بہتر کر سکتی ہے. تو ہم تو پاکستانی ہیں, ہم تو اس ملک کی یہ کہ نا جی اس ملک کی فلاح و بہبود, تعمیر و ترقی اور پاکستان کی عوام کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کے لیے ہم عوام کے منتخب نمائندے ہیں. ہمارا ویو پوائنٹ مختلف ہو سکتا ہے, ہمارا سوچنے کا جو ہے وہ طریقہ اور ہو سکتا ہے, ہمارا کسی معاملے کو پوائنٹ آؤٹ کرنے کا پالیسی اور ہو سکتی ہے. ایٹ دا اینڈ جو ہے وہ ہمارا پاکستان ہے اور پاکستان کی فلاح و بہبود ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت جو ہے وہ بکھلائی ہوئی ہے, وہ اتنی بکھلائی ہوئی ہے جو پرامن جو ہمارا احتجاج اس پہ بھی گولیاں چلاتی ہے. نہ ہم کلاشن کوپ بردار ہیں, نہ ہم ملیٹنٹ ہیں, نہ راک کے ایجنٹ ہیں, نہ ہم کو موساد کے ایجنٹ ہیں, نہ ہم نے کوئی ایسی سلیمانی ٹوپی پہنی ہوئی ہے ہم نے کو اپنے سینے پہ کوئی وہ لگایا ہوا ہے جسے کہتے ہیں جی کو بلاس کرنے کے لیے. سیاسی لوگ ہیں, شریف لوگ ہیں, عوام کا مینڈیٹ لے کے آئے ہیں, عوام کی بات کرنا چاہتے ہیں. مہنگائی ہے, بے روزگاری ہے, لا لیسنس ہے, آپ نے ہمارا مینڈیٹ چھینا ہے, آپ نے جو ہے وہ بے گناہ لوگوں کے خلاف جو کہ پرچے دیے ہیں. فسطائیت اور ظلم اور جبر کا نظام یہ کب ختم ہوگا؟ اس کے لیے اگر آپ آواز بلند کرنا چاہتے ہیں تو یہ لوگ جو ہے سیخ پا ہو جاتے ہیں, ان میں گولیاں مارنے کو اتر رہے ہیں اور خون لینے کو اتر رہے ہیں. قاتل روپ کا انہوں نے روپ دھار لیا ہے. پہلے آپ کو پتہ ہے ان کا جو ٹریک ریکارڈ ہے ماضی کا, جو سپریم کورٹ پہ جڑ دوڑے تھے, سپریم کورٹ پہ طے کر دیا تھا. نسیم حسن غالباً کیا شاہ صاحب تھے وہ جو سندھ کے جو چیف جسٹس صاحب تھے جی, اس پہ حملہ کر دیا تھا. دیکھیں جی باقی پارٹیز آتی ہیں وہ ڈی جے ٹاک میں بیٹھ سکتی ہیں, ان کے لیے کوئی ممانعت نہیں ہے. پاکستان تحریک انصاف کے لیے ممانعت ہے. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو الیکشنز ہوئے سب سے بڑی مقبول ترین جماعت ہے. پاکستان کی 90% لوگوں کی حمایت یافتہ پاکستان تحریک انصاف ہے. کسی کو کسی شک میں نہیں پڑنا چاہیے. عوام نے اپنے ووٹ کی طاقت سے یہ بات ثابت کر دی ہے الحمدللہ. اور اگر اب بھی کسی کو کوئی شک ہے تو آئے میدان لگاتے ہیں, وہاں کے پاس جاتے ہیں. آئے آپ میرے میڈیا والے بھائی ہیں, میں بھی ساتھ چلتا ہوں, کسی نون لیگ والوں کو بھی ساتھ لے. ان سے عوام کیا سلوک کرتی ہے؟ ان کی جان بچانی مشکل ہو جائے گی. گریبان بھی لوگ ان کے پھاڑ لیں گے, گندے انڈے ماریں گے, ٹماٹر ماریں گے. اتنے عوام ناراض ہیں. کہاں سے کہاں مہنگائی چلی گئی, کہاں سے کہاں بجلی کی پرائسز ہے, کہاں سے کہاں گیس کی پرائسز ہے, کہاں لوگوں کا جینا دوبارہ انہوں نے کر دیا ہے. لوگ سچی سی بات ہے ان کو لالے پڑے ہوئے ہیں, کھانے کو کچھ نہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ مذاکرات جو ہے حکومت کو یہ اسٹینڈ لینا چاہیے, حکومت کو یہ کرنا چاہیے. حکومت کی طرف سے پازیٹیو رسپانس آیا ہے. اسپیکر ایاز صادق صاحب نے بھی کہا ہے کہ ہمارے دروازے کھلے ہیں, کبھی بھی جب بھی آپ کا دل کرے آپ آ سکتے ہیں. اسپیکر صاحب جو ہے وہ تو کسٹوڈین ہے نا پارلیمان کی, وہ تو کسی پارٹی کا عہدیدار تھوڑا ہی ہے. میرا اسپیکر بھی ہے, نون لیگ والا کا, پیپلز پارٹی کا بھی ہے, جے ڈی وائی کا پارٹی تو ہے نا سر. لیکن جو تمام لوگ جو ہیں جی وہ پارلیمان میں جن کی ریپرزینٹیو تمام کا اسپیکر ہے جی, وہ کسٹوڈین ہے. اسپیکر صاحب کا اچھا جسچر ہے, میں ان کو سراہتا ہوں, میں ان کو ویلکم کہتا ہوں کہ اسپیکر صاحب اگر برج کے کردار کرنا چاہتے ہیں اور تمام پولیٹیکل پارٹیز کو بٹھا کے کوئی کردار ادا کرنا چاہتے ہیں تو یہ حوصلہ افزا ہے, ہم اس کو خوش آئند کہتے ہیں. لیکن ہمیشہ انیشیٹو جو ہے وہ حکومتیں لیتی ہیں جی. خان صاحب نے مذاکراتی کمیٹی بنا دی ہے جی,
وہ مذاکراتی کمیٹی میں ہم جو ہے ہم نے 7 رکنی مذاکراتی کمیٹی بنا دیا ہے. خان نے اس کو فل ٹاسک دے دیا ہے, پورا مینڈیٹ دے دیا ہے. عمر ایوب خان کو اس کا سربراہ بنا دیا, لیڈر آف دی اپوزیشن دی ہے. وہ جس لیول پہ جس بنیاد کے جس ایجنڈے کے ساتھ چاہے مذاکرات کر سکتے ہیں. کسی کے ساتھ اختلافات ہیں مذاکرات کے حوالے سے, کوئی تقسیم تو نہیں ہے پی ٹی آئی کے اندر؟ نہیں, پی ٹی آئی میں کوئی اختلاف نہیں ہے. اتنی بڑی پارٹی میں اوپینین جو ہیں, رائے جو ہے وہ دینے میں سمجھتا ہوں کہ کوئی دو رائے نہیں ہے. میرا جو بلیف ہے اور میرے ساتھ جو اس نظریے کے ساتھ لوگ ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں, لیکن ایک آنریبل انداز میں, ایک باوقار انداز میں. ہم کسی کے پاؤں پکڑ کے, کسی کے جھک کے, اپنی عزت نفس کا سودا کر کے اس مذاکرات پہ ہم نہیں جانا چاہتے. چلیں, تھینک یو. وہ مذاکرات جس سے پاکستان کی بہتری ہو, فلاح و بہبود ہو, اس میں کوئی ہمارے ذاتی انفرادی یا فروئی مسائل تھوڑے ہیں, تو پاکستان کے مسائل ہیں. اگر آپ الیکشن منصفانہ نہیں کرا سکتے, اگر الیکشن کا جو سب سے بڑا جھگڑا ہے وہ اگر ریزالو نہیں ہوگا تو آپ کے مسائل نہیں حل ہوں گے. پولیٹیکلی اگر اسٹیبلٹی نہیں ہوگی تو اکنامکلی اسٹیبلٹی آپ کے ملک میں نہیں آ سکتی. یہ اس سے جڑی ہوئی ہے. سیاسی استحکام جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ تمام چیزوں کا ایک زینہ ہے, تمام کامیابیوں کا زینہ ہے, اور ایک سیڑھی ہے جو آپ کو مختلف انداز میں آگے لے جا سکتی ہے. سر یہ بتائیے گا کہ بار بار جو حکومت شہادتوں کے حوالے سے ڈینائی کر رہی ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے پیچھے کیا مقاصد ہیں ان شہادتوں کو چھپانے سے؟ میرے خیال میں اندھے ہو چکے ہیں, اندھے بھی تو نہیں ہیں. بظاہر تو بصیرت رکھتے ہیں, بصارت تو ان کی بصارت تو رکھتے ہیں. بصیرت تو پہلے بھی ان کی چلی گئی تھی, شاید اب ان کی بصارت بھی چلی گئی ہے. کیا وہ اندھے ہو چکے ہیں؟ دن دہاڑے آپ نے جو ہے لوگوں کو گولیاں ماری ہیں, اس میں شک والی بات ہے. جنازے پڑے گئے ہیں, اس پہ قبروں پہ لوگ ہیں, ہماری لیڈرشپ گئی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کی تاریخ کا انتہائی شفاف اور سنگین ترین واقعہ ہے, جس سے میں سمجھتا ہوں کہ شرمندہ ہیں. کیوں کہ نشری لحاظ سے, کیونکہ ناحق قتل جو ہے وہ شریعت محمدی میں بھی ہے کہ ناحق قتل جو ہے ایک شخص کا قتل پورے ایک شخص کا قتل پوری کائنات کا قتل ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ دریائے فرات کے کنارے اگر بھوک سے کتا بھی مر جائے گا تو روز معاشر میں سے 4 باز پرس ہوگی. ایک نحیف جانور کی اگر باز پرس ہو سکتی ہے خلیفہ وقت سے. اسلامی تعلیمات, قرآنی تعلیمات اس میں واضح ہیں. اور یہ کہا گیا کہ ایک شخص کا قتل, یہ بھی نہیں کہا گیا کسی مسلمان کا ناحق قتل, ایک شخص کا ناحق قتل پوری کائنات. آپ دیکھیں پرامن لوگوں کو, پولیٹیکل ورکرز پہ آپ گولیاں چلائیں, اور دیکھیں جی پہلے ڈی چوک میں تو ورکرز آ گئے, دوسرا تو آپ نے کچھ نہیں کہا. وہ تو بیچارے کھڑے تھے, کیا کہتے ہیں جی وہ جو کیا بولتے ہیں اسے, چائنا چوک, جی 2 کلومیٹر دور کھڑے تھے. یہ انتہائی میں سمجھتا ہوں کہ افسوسناک واقعات ہیں. اس میں جو پاکستان کے کرتا دھرتا ہیں, جو پاکستان کی میں سمجھتا ہوں کہ امن, سکھ, چین, تعمیر و ترقی اور فلاح و بہبود کے علم بردار ہیں, میں ان سے التماس کرتا ہوں کہ یہ حکومت ہوش کے ناخن لے. یہ کیوں بکھلائے ہوئے ہیں, یہ ان میں کیا ہو گیا ہے جی کہ کوئی ہمراہ کے ایجنٹ ہیں, کوئی ہم مزاد کے ایجنٹ ہیں. یار پاکستانی لوگ ہیں, بات کر رہے ہیں, میں آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں, آپ میری بات ٹیپ کر رہے ہیں, میری بات لے رہے ہیں. میں نے کوئی کوپ تھوڑی اٹھائی ہوئی ہے, میں نے کوئی بولو کیا کہتے ہیں کوئی جیکٹ تھوڑی پہنی ہوئی, خود کا جیکٹ جو ہے جی. لیکن یہ ان کو میں سمجھ جمہوری رویے جو ہے ان کو وہ جمہوری رویے اختیار کرنے چاہیے. اور جہاں غلطی ہیں اور پنجابی کہنے نے منجی تلے ڈانگ پھیرن. اگر آپ میں صلاحیت نہیں ہے, آپ میں قابلیت نہیں ہے, آپ ملک کو نہیں چلا سکتے, خدا را سائڈ پہ ہو جائیں, آپ ملک کو تباہ و برباد نہ کریں. یہ ہمارا وطن, یہ ہماری ماں, یہ خوبصورت ملک ہے, یہ بڑی قربانیوں کے بعد یہ مارز وجود میں آیا ہے. یہ ایسے تو نہیں بن گیا. اس کے لیے ہمارے آباء و اجداد نے, آپ کے آباء و اجداد لاکھوں قربانیاں دی ہیں. ماؤں نے اپنے بیٹوں کو شہید کروایا, قربان کروایا. سہاگنوں نے اپنے سہاگ اجاڑے. لاکھوں قربانیوں کے بعد خون اور آگ کے دریا کراس کر کے یہ پاکستان مارد وجود میں آیا ہے. اور آپ پاکستان کو اتنی عظیم ملک کو, جو اٹامک پاور ہے الحمدللہ, پاکستان 7ویں بڑی طاقت ہے فوج میں, میزائل ٹیکنالوجی ہے, اس کو آپ ایسے ہاتھوں میں نہ روندیں.
اور آنکھیں بند نہ کریں پلیز، خدارا آنکھیں بند نہیں، کوئی آنکھیں آپ کے نہ ماننے سے دنیا جو دنیا دیکھ رہی ہے، جو یہ دنیا بے وقوف ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے، ہوش کے ناخن لیں، اپنی اللہ سے معافی مانگیں اور اپنی آخرت کو بھی سنواریں اور اپنی دنیا کو بھی سنواریں.